بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی تعریفات اللہ خالق مالک رازق کے لیے ہیں. ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور انجام تک لے جانے والا بھی وہی اللہ ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل ختم الرسل، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی تلاش سکون ہے. ہر شخص سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سکھ چین چاہتا ہے. انسان کی ساری زندگی پہ اگر نظر ڈالی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ انسان سب کچھ صرف اپنے سکون کے لیے کر رہا ہے. پیسہ سکون کے لیے کماتا ہے، گھر سکون کے لیے بناتا ہے،
رشتے سکون کے لیے جوڑتا ہے، تعلقات سکون کی خاطر بڑھاتا ہے، محنت مزدوری سکون کے لیے کرتا ہے، اچھا لباس سکون کے لیے پہنتا ہے، اچھا کھانا سکون کے لیے کھاتا ہے۔ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کی عبادت بھی اگر انسان کرتا ہے تو سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور شاید آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو ٹیبلٹس کھائی جاتی ہیں وہ سکون کی کھائی جاتی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، ہر انسان سکھی رہنا چاہتا ہے، ہر انسان اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انسان کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے بہرحال اسے پلٹ کے اپنے گھر میں آنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس گھر میں انسان رہتا ہے اس گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے، اور یہ گھر انسانی معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ اگر گھروں میں سکون پیدا ہو جائے تو معاشرے میں سکون آ جائے گا، گلی بازار میں سکون آئے گا، انسانوں کی زندگیوں میں سکون آئے گا اگر انسان کے گھر کے اندر سکون ہو جائے۔ اور آپ لوگ حیران ہو جائیے کہ اللہ مالک کائنات نے گھروں کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے۔ فرمایا هو الذی جعل لکم بیوتا سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھر ٹھکانہ بھی بنایا ہے اور سکون کی جگہ بھی بنائی ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں سکون پیدا ہو جائے۔ آج کے اس دور میں جب کہنے کو زمانہ بڑی ترقی کر چکا ہے، مراعات ہے، سہولیات ہے، ایجادات ہے، فیسلٹیز ہے، لگژریز ہے، اور انسان کی ساری نیسیسٹیز جو ہے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس کی زیب و زینت کا سامان موجود ہے، اس کی سہولیات موجود ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے تیسے تیسے انسان کا سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر سے لے کے اس سارے معاشرے تک اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، نت نئی ایجادات بھی ہیں، ہر روز نئی نئی سہولیات بھی ہیں، ذرائع آمدن بھی ہے، ذرائع آمد و رفت بھی ہے، ذرائع ابلاغ بھی ہے، فاصلے سمٹ گئے۔ انسان اپنی ہتھیلی پہ ساری دنیا کی خبر لے کے بیٹھا ہے، سب کچھ موجود ہے،
لیکن اگر موجود نہیں ہے تو سکون موجود نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا، ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے، ہر دوسرا مریض ٹینشن کا مریض ہے، ہر دوسرا بیمار فرسٹریشن کی وجہ سے بیمار ہے، ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. ہر انسان دن بہ دن اپنا ذہنی سکون کھو رہا ہے. تو ایسے میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر پلٹ کے دین اسلام کی طرف آئیں اور رہنمائی حاصل کریں اور وہ ساری کی ساری باتیں سیکھیں جس سے ہمیں گھروں میں بھی سکون ملے، ذہنوں میں بھی سکون ملے، معاشرے میں بھی سکون ملے، اور انسان کی ساری زندگی جو ہے یہ سکون اور اطمینان کا گہوارہ بن جائے. تو آج کی اس ملاقات میں جیسا آپ نے سماعت کیا ہے، حضرت قاری صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہماری آج کی ملاقات کا موضوع ہے کہ گھروں میں سکون کیسے. چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے اس دعا کے ساتھ، اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو مجھے ذاتی، گھریلو، اجتماعی، معاشرتی اور ذہنی سکون عطا فرمائے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے وہ سارے نسخے بتا دیے جن پر عمل کر کے گھروں میں سکون پیدا ہو سکتا ہے. پہلا نسخہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا، دعا پڑھتا ہے اور ایک روایت کے مطابق بسم اللہ پڑھتا ہے. کائنات کے امام فرماتے شیطان اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے لا مبیت لکم، اس گھر میں اب تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جائیے، یہاں سے چلے جائیے. آپ مجھے ذاتی طور پہ بتائیے، اگر گھر میں شیطان نکل جائے تو گھروں میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں، جب کبھی گھر میں داخل ہوں، داخل ہونے کی دعا پڑھیں یا کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لیا کریں، تاکہ گھر جو ہے وہ شیطان سے خالی ہو جائے اور گھر کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے. دوسرا نسخہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، آپ کے ساتھی غلام بھی ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 سال تک اس خوش نصیب انسان نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ان کی خدمت فرمائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے ذاتی خادم ہیں. کہتے کائنات کے امام نے ایک دن مجھے ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا، میں نے آزمایا تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو گئی. اور نسخہ کیا تھا؟ آج کی ہماری ترتیب اور تقریر کا دوسرا نسخہ ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں انس، اذا دخلت علی اہلک سلم علیہ بارک اللہ لک ولی اہل بیتک. انس جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سے اللہ تیرے لیے بھی برکت پیدا کرے گا اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت پیدا کرے گا. آج ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے ایویں ہی کوئی بات کرتے کرتے گھر میں داخل ہو جائیں گے.
کان کے ساتھ موبائل لگایا ہے، اوروں سے بات کرتے کرتے گھر میں داخل ہو جائیں گے. نہیں، ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے. کائنات کے امام اپنے پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، اذا دخلت علی اہلک سلم علیہم، جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے. آج کی ترتیب کا تیسرا نسخہ، اور میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے اپنائیے. آپ دیکھیے اپنے کے گھروں میں اللہ برکتیں کیسے نازل کرتے ہیں. صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے اللہ کے پیغمبر انا ناکل ولا نشبع. کائنات کے امام، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، روٹی روزی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پکاتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کھانے کے باوجود ہم رجتے نہیں. آپ کمال دیکھیے، یہ جو بات آج سے 1400 سال پہلے کی ہو رہی ہے نا، یہ آج ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے. دولت ہے، برکت نہیں ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں ہے، کھانا پینا ہے، اطمینان نہیں ہے. یہی سوال تھا. کائنات کے امام سے پوچھا انا ناکل ولا نشبع. کائنات کے امام، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، پیٹ نہیں بھرتا، رجتے نہیں ہیں، آنکھیں نہیں بھرتی. اللہ کے پیغمبر لگتا نہیں ہے. کائنات کے امام، آخر وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں شاید آج ہمارے گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، اس لیے توجہ سے آج کا تیسرا نسخہ سن لیں. کائنات کا سب سے سیانہ انسان، کائنات کا سب سے سمجھدار بندہ ایک لمحے سے پہلے مرض کی تشخیص کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لعلکم تفترقون. میرے صحابی، ایسا لگتا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو. بات کی سمجھ آ رہی؟ کہتے اللہ کے پیغمبر کھانا پینا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، دولت ہے، سکون نہیں ملتا، روٹی روزی ہے، اطمینان نہیں ملتا، گھروں میں برکت نہیں آتی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تفترقون. میرے صحابی، ایسا لگتا ہے کہ تم وکھرے وکھرے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو. جی اللہ کے پیغمبر ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا سارے گھر والے مل بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، اللہ آپ کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا. دو تجربات تو ہماری زندگی کے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارا بچپن تھا، یعنی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات کر لیجئے. ہر روز، کسی ایک دن نہیں، ہر روز کی ترتیب یہ تھی کہ سارے گھر کا کھانا تیار ہوتا، سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے، گھر کا بڑا اونچی جگہ پہ بیٹھتا، ماں کھانا تیار کرتی، سارے بچے اس کے گرد بیٹھ کے کھانا کھاتے، سارے دن کی باتیں بھی ہو جاتی، کھانا بھی کھا لیا جاتا، مسائل بھی حل ہو جاتے. اور آپ دیکھتے ہیں، ان بزرگوں سے پوچھئے، اللہ کی قسم سکون بھی ملتا تھا، عزتیں بھی ملتی تھی، اطمینان بھی ہوتا تھا، اور تھوڑی سے انسانوں کی پوری بھی پڑ جاتی تھی. ایک کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے. یہ تجربہ شاید آپ لوگوں سے پہلے کا ہو. کچھ نوجوان ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہوں گی، کم عمر ہوں گی، شاید یہ تجربہ نہ دیکھا ہو. میں بڑا قریب کا ایک تجربہ بتا دوں. ابھی رمضان انشاءاللہ العزیز آنے والا ہے. عام طور پہ میں اپنے گھر کے ماحول کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک میں لوگوں کو جانتا ہوں، عام طور پہ ہمارے ہاں سحری اور افطاری کا اہتمام اکٹھا ہوتا ہے.
سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سحری کرتے، سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے افطاری کرتے. عام طور پہ ہمارے گھروں کا رواج الحمدللہ اب تک یہی ہے. کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے. ویسے تو کائنات کے امام کا فرمان ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر رمضان المبارک میں دیکھ لیجئے گا کس طرح اللہ رزق کی بھی فراوانی کر دیتا ہے، اللہ رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اللہ سکون بھی دیتا ہے، اللہ گھر والوں کے درمیان محبت اور برکت بھی پیدا کر دیتا ہے. تو حضرات، گھروں میں سکون کا تیسرا نسخہ یہ بتایا. آج بھی کوئی بندہ کائنات کے امام کی روشنی میں گھر میں یہ اہتمام کرے اور اس رمضان سے یہ سلسلہ شروع کر کے اپنی ساری زندگی میں داخل کر لو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بھی اچھی بات کی آپ اپنے آپ کو عادت ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں داخل ہو جائے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا آغاز رمضان سے کیا کرو. رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے. اللہ اس رمضان کی رحمت اور برکت سے وہ آپ کی عادتیں ساری زندگی کی عادتیں بنا دیتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی حضرت ربانی حافظہ اللہ اپنی شعروں کے اندر سنا رہے تھے آپ کو کہ ایسے ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں رمضان میں جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگلی بات بھی آپ کو پتا ہے، اللہ کی فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم نے یہ دیکھا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں نماز پڑھنا شروع ہوئے اور اللہ نے ان کی ساری زندگی میں نماز داخل کر دی. یہ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. آپ چاہتے ہیں مجھے قرآن کی تلاوت کی عادت پڑ جائے، رمضان میں شروع کیجئے. آپ چاہتے ہیں مجھے سچ کی عادت پڑ جائے، رمضان میں شروع کیجئے. آپ چاہتے ہیں مجھے حلال کھانے کی عادت پڑ جائے، آپ رمضان میں شروع کیجئے. آپ چاہتے ہیں مجھے نوافل کی عادت پڑ جائے، رمضان میں شروع کیجئے. آپ چاہتے ہیں مجھے رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، رمضان میں شروع کیجئے. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں، ایک جگہ پہ مل بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اس کا آغاز رمضان سے کیجئے، اللہ ساری زندگی کے اندر یہ بات داخل کر دے گا. کتنے نسخے ہو گئے؟ 3 نسخے ہو گئے. اور چوتھا نسخہ، اور یہ بالخصوص گھر کے بڑے کے لیے ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، کلکم رائم وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، ہم نے کئی بار سنائی ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں. لیکن آج اس کے اندر ایک نکتہ جو موجود ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کو بتائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ لفظ استعمال کیا ہے راعن. اور عربی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، جانور چرانے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، چرواہا. کائنات کے امام کوئی اور بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے. عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے 200 الفاظ موجود ہیں، اور کائنات کے امام بلا شبہ اس کائنات کے سب سے بہترین عربی بولنے والے تھے. آپ چاہتے تو کوئی اور بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے چرواہے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کبھی اگر آپ کو سمجھنا ہو تو بھیڑ بکریاں چرانے والے کو کبھی دیکھا کرو، کبھی چرواہوں کو دیکھا کرو، بکریاں چرانے والوں کو دیکھا کرو. ایک ایک بکری پہ نظر رکھتا ہے. پہلا کام یہ نہیں ہے کہ آدھی بکریاں ٹھیک ہے لے جا رہا ہے، پچھلی پیچھے رہ رہی ہے. نہیں نہیں، ایک ایک بکری کی اس کو فکر ہوتی ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ گھر کے ایک ایک فرد پر نظر رکھنی ہے.
ایک ایک بندے پر، گھر کے بڑے کی، گھر کے وڈیرے کی، گھر کے ذمہ دار کی، گھر کے ضامن کی، ایک ایک بندے پر نظر ہونی چاہیے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ بکری جو ہے یا جانور جو ہے وہ کسی دوسرے کی فصل میں نہ داخل ہو جائے، چونکہ دوسرے کی فصل کھائے گا تو دوسرا مالک غصہ کرے گا، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھر کے ہر فرد کا خیال کرنا ہے کہ اپنا ہی کھانا ہے، حرام کا نہیں کھانے دینا اس کو۔ یہ معنی ہے رائی کا، یہ معنی ہے چرواہے کا۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ ماحول موجود ہے؟ باپ کی نظر ساری اولاد پر ہے، ماں سارے بچوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک عجیب رواج پیدا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں جی بچے اب بڑے ہو گئے جی، بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ اپنا اپنا دیکھ رہے۔ نہ میرے پیارے بھائیوں، میری سننے والی، عزت والی، پردے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ آپ سے چھوٹا ہی رہتا ہے، اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جنت کے شہزادوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مالک کائنات نے جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنانا تھا، اللہ نے ان کی تربیت بھی تو اچھی کرنی تھی نا، ان کی ایک ایک قدم پہ اللہ کی نظر تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے، کوئی چیز کھا رہے، پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ کہا نانا میں تو کھجور کھا رہا۔ گھر کا وڈیرا پریشان ہو گیا۔ آپ حیران ہو جائیے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، کائنات کا سب سے مصروف انسان پریشان ہو گیا۔ سوچنے لگے کہ میں تو کھجور نہیں لایا گھر میں، بچے کے پاس کھجور کہاں سے آئی ہے؟ آج کا باپ سوچتا ہے کہ میں نے تو بیٹی کو موبائل نہیں لے کے دیا، یہ اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟